اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ کل میں نے آپ کے سامنے اخلاق کے عنوان سے چند نکات پیش کیے تھے۔ ایک مرتبہ آج پھر میں آپ کے سامنے اسی عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کس درجے پر فائز تھا۔ دیکھیں، اگر ہمیں کسی انسان کی بلندی یا مرتبے کو دیکھنا ہو تو اس میدان میں، اس پیشے میں، اس فن میں جو ماہرین ہیں ان سے پوچھنا ہوگا۔ مثلا اگر ہمیں کسی عالم کے مرتبے کو پہچاننا ہو کہ وہ کس درجے کا عالم ہے تو ہمیں علماء سے پوچھنا ہوگا، علماء سے معلوم کرنا ہوگا کہ وہ علم کے کس درجے پر فائز ہے، نہ کہ ہم اس کے علم کو معلوم کرنے کے لیے جاہلوں کے پاس جائیں گے، کیونکہ جاہلوں کے پاس علم کو ناپنے کا پیمانہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو جاننا ہو، اخلاق کے بارے میں معلوم کرنا ہو، تو ہمیں نظر آئے گا کہ خود خدا کہتا ہوا نظر آ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی وہ ہیں کہ جو ایک عظیم اخلاق کے مالک ہیں، نبی وہ ہیں کہ جو اخلاق کی دنیا میں پائے تکمیل تک پہنچے۔ دیکھیں، خود خدا کہہ رہا ہے۔ کون خدا؟ وہی خدا کہ جس نے شیطان کو جنت سے باہر نکال دیا، کہ جس نے شیطان کو اپنے دربار سے باہر کر دیا جبکہ اس نے ہزاروں سال تک عبادت کی تھی، لیکن پھر بھی اس کو اپنے دربار سے باہر نکال دیا۔ وہی خدا نبی کے اخلاق کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ۔ تو ذرا سوچئے گا کہ نبی اخلاق کے کس درجے پر فائز ہیں۔ نبی کا ایسا اخلاق تھا کہ خود کفار کہتے ہوئے نظر آئے، چاہے وہ بعثت سے پہلے یا بعثت کے بعد، یعنی اسلام آنے سے پہلے یا اسلام آنے کے بعد، کفار یہ کہتے تھے کہ یہ نبی جو ہے وہ سچا ہے، صادق ہے، امین ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک مرتبہ نبی چند لوگوں کے ساتھ ایک جگہ پر موجود تھے، سامنے ایک بلند پہاڑ تھا۔ نبی نے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا سا لشکر ہے کہ جو ہمیں قتل کر دے گا تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو تمام لوگوں نے کہا ہاں، ہم آپ کی بات مانیں گے اور ہم اپنے بچاؤ کا سامان مہیا کریں گے۔ لہٰذا اس وقت نبی نے کہا تو اے لوگوں سن لو، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے، کیا تم یہ بات مانو گے؟ اس وقت تو ان لوگوں نے وہ بات نہ مانی، لیکن نبی کے اخلاق کی بدولت ان لوگوں کو بھی یہ بات ماننی پڑی کہ خدا ایک ہے۔ یہی نبی کا اخلاق تھا کہ جس اخلاق کی عکاسی اس وقت آج سے ہزاروں سال پہلے چین تک پہنچی تھی۔ کس طرح سے پہنچی ہوگی؟ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، اس وقت گاڑیاں نہیں تھیں، اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا، تو کس طرح سے چین کے لوگوں نے نبی کے اخلاق کو پہچانا تھا؟ دیکھیں، غور کیجیے گا، اس وقت جب مدینے کے لوگ، عرب کے تاجر تجارت کرنے کے لیے چین جایا کرتے تھے تو چین کے لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ تم لوگ بہت صاف ستھرے نظر آتے ہو، تم میں سے کوئی بدبو نظر نہیں آتی، لیکن ہم میں ایسا کیا ہے کہ ہم میں بدبو آتی ہے اور ہم صاف ستھرے دکھائی نہیں دیتے؟ تو وہ تاجر کہتے تھے کہ ہمارے درمیان ایک نبی آیا ہے کہ جس نے ہمیں سکھایا کہ پیشاب کرنے کے بعد طہارت کس طرح کی جاتی ہے۔ تو نبی وہ ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو طہارت اور نجاست کا طریقہ سکھایا، پاک رہنے کا طریقہ سکھایا، جینے کا سلیقہ سکھایا۔ ہاں عزیزو، اخلاق یہی ہے کہ ہم پاک رہیں،
اخلاق یعنی ہم پاک رہیں، اخلاق یعنی ہم سچ بولیں، اخلاق یعنی ہم دھوکہ نہ دیں، اخلاق یعنی ہم ظلم نہ کریں، اخلاق یعنی ہم معاف کریں، اخلاق یعنی ہم امانت داری دکھائیں، اخلاق یعنی ہم صبر کریں، اخلاق یعنی ہم غیبت نہ کریں، اخلاق یعنی تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ جو ہیں ہم ان سے پرہیز کریں۔ اور ناظرین کرام، جہاں میں نے اپنی بات کل ختم کی تھی کہ نبی کا اخلاق ایسا تھا کہ جن لوگوں نے نبی کو نہیں دیکھا تھا وہ لوگ بھی نبی کی بات ماننے پر راضی ہو گئے تھے اور نبی کے عاشق ہو گئے تھے۔ میں نے کل آپ کے سامنے ایک اعرابی کی مثال پیش کی تھی کہ وہ اعرابی کہ جس نے نبی کو نہیں دیکھا تھا لیکن پھر بھی نبی کی نبوت پر ایمان رکھتا تھا اور نبوت کی گواہی دیتا تھا۔ ایک مثال آج بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کون؟ اویس قرنی۔ اویس قرنی کون ہیں؟ کہ جنہوں نے آج تک نبی کو نہیں دیکھا، نبی کی زیارت نہیں کی، چاہتے ہیں کہ نبی کی زیارت کریں، نبی کو دیکھیں، نبی کا دیدار کریں۔ ایک مرتبہ اپنی اماں جان کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے مادر گرامی مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں مدینے جاؤں اور نبی کا دیدار کروں۔ اویس قرنی کی ماں نے اجازت دی، کہا جاؤ ٹھیک ہے تم نبی کا دیدار کرو، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا دیکھو تم مدینے جاؤ لیکن اگر شام تک نبی کا دیدار ہو جائے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر شام تک نبی کا دیدار نہ ہو تو تم ایسے ہی واپس آ جانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اماں سے اجازت لی، اویس قرنی مدینے آ گئے۔ اب جب اویس قرنی مدینے میں آئے، نبی کا گھر تلاش کیا، معلوم ہوا کہ نبی مدینے میں موجود نہیں ہیں۔ انتظار کیا، دوپہر گزری، جب شام آئی اویس قرنی کو ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ اب جیسے ہی ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا کہ شام ہو جائے تو گھر واپس آ جانا، چاہے دیدار ہو یا نہ ہو، اویس قرنی اٹھے اور اپنے گھر کی جانب جانے لگے۔ دیکھیں اویس قرنی نے ماں کی فضیلت کو بتایا کہ ماں کی فضیلت کیا ہے، ماں کی منزلت کیا ہے۔ نبی کا آج تک دیدار نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی ماں کا حکم سامنے آیا تو نبی کے دیدار کو ترک کر دیا اور اپنے گھر کی جانب جانے لگے۔ اویس قرنی مدینہ چھوڑ کر اپنے گھر چلے گئے۔ اب نبی مدینے واپس آئے۔ جب نبی مدینے واپس آئے تو تمام اصحاب نبی کے پاس موجود ہیں۔ نبی نے اپنے اصحاب سے دریافت کیا کیا کوئی مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا؟ لوگوں نے کہا، اصحاب نے کہا ہاں، ایک شخص تھا جو کسی گاؤں سے آپ کا دیدار کرنے کے لیے آیا تھا، لہذا اس نے شام تک انتظار کیا، آپ مدینے میں موجود نہیں تھے، وہ گھر واپس چلا گیا۔ کہا اچھا، وہ گھر واپس چلا گیا۔ دیکھیں اویس قرنی اب مدینے میں موجود نہیں ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اویس قرنی کے لیے ایک جملہ کہتے ہیں۔ جملہ سنیے گا، جملہ کیا کہتے ہیں نبی فرماتے ہیں کہ آخر وہ کون شخص تھا کہ جو میرے لیے نور کا تحفہ چھوڑ کر گیا ہے، نور کا ہدیہ چھوڑ کر گیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اویس قرنی آج تک نبی کا دیدار نہیں کر پائے تھے، آج تک نبی کو نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر بھی نبی کے عاشق تھے، اور ایسے عاشق تھے کہ صرف اویس قرنی عاشق نہیں تھے بلکہ خود نبی نے اس بات کی تصدیق کی کہ اویس قرنی میرا عاشق ہے۔ دیکھیں وہ بات الگ ہے کہ ہم کہتے رہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لیکن وہ بات الگ ہے کہ ادھر سے آواز آئے کہ ہاں یہ میرا چاہنے والا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ شخص کہ جس نے آج تک نبی کا دیدار نہیں کیا تھا وہ بھی نبی کا اتنا بڑا عاشق ہے۔ آخر کیوں؟ کس وجہ سے ایسا ممکن ہوا؟ صرف اور صرف نبی کے اخلاق کی وجہ سے۔ نبی کا اخلاق اس درجے پر فائز تھا کہ جن لوگوں نے نبی کو آج تک نہیں دیکھا تھا وہ بھی نبی کے عاشق تھے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے
کہ جیسا ہمارے نبی ہم سے چاہتے ہیں، اور ہمیں بھی نبی کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن خلق کے سمندر میں سے چند قطرے عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔